اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب استثناء، ایگزمشن ہو گیا کہ سب ایک جیسے سوائے ان کے، مگر وہ جو ایمان لائے۔ پہلی بات ایمان لانا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لا کر کیا کیا؟ اچھے کام کیے۔ اونچی کہیے گا ذرا ایک بار اور۔ کیوں کہلوایا؟ آپ کو ذرا توجہ دلانی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ اچھے کام بہت سے لوگ کرتے ہیں اور وہ مومن نہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں بعض اچھے کام۔ تو عبادت یا نیکی کا درجہ کب آئے گا؟ جب ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کا اچھا کام بھی بس آپ کا دکھاوا ہے، دنیا میں آپ کو اس کا کوئی بھلا مل جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ایمان شرط ہے، اور ایمان کہتے ہیں عقیدوں کے صحیح ہونے کو۔ تو جس کے عقیدے صحیح نہیں ہیں اس کی نماز نماز نہیں ہے، اس کی اذان اذان نہیں ہے، اس کا روزہ روزہ نہیں ہے، اس کا حج حج نہیں۔ عقیدے صحیح رکھو، یہ بہت اہم بات ہے۔ ایمان کی حفاظت بہت زیادہ کرنی چاہیے، بڑے اہتمام سے کرنی چاہیے۔ ایسی کتابیں پڑھنا، ایسی تقریریں سننا، ایسے لوگوں میں بیٹھنا جہاں آپ کے ایمان کو نقصان ہوتا ہے، آپ کو اس کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ احتیاط کر، اور جی سب کو سننا چاہیے، اور کسی کی کوئی بات بیٹھ گئی دماغ میں تو لے گئی آپ کا، تو ہو گیا کام۔ تو بہت احتیاط کی۔ نہیں جی مجھے فرق معلوم ہے، حضرت عمر فاروق جیسے ہیں آپ، ان کے ہاتھ میں تورات تھی، یہودیوں کے پاس سے تورات انہوں نے لے لی، حالانکہ وہ صحیح نہیں تھی لیکن تورات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ عرض کی تورات ہے۔ حضور کو غصہ آ گیا، جلال ان سے لے کر ایک طرف رکھ دی، فرمایا آج حضرت موسیٰ بھی ہوتے تو قرآن کی پیروی کرتے، اس کے بغیر ان کو چارہ نہ ہوتا۔ تو یاد رہے، ہم کہیں کہ نہیں جی ہم گمراہ نہیں ہوں گے، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات غلط بیٹھ گئی دماغ میں، محنت ان کی دوسروں کی یہی ہے نا کہ آپ سے کسی طرح آپ کو ایمان سے ہٹا دیں، اور ہٹا دیا تو ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کیا کرو، اہتمام بھی کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا، نہیں جی بالکل معلوم ہے اور معلوم کچھ بھی نہیں ہے، یا کہیں ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت۔ اب ایمان لا کر جو کرنا ہے وہ کیا؟ اچھے کام، نیک کام، اور نیک کام کے ساتھ ساتھ اللہ کا کثرت سے ذکر، کثرت سے اللہ کا ذکر، یاد کرنا۔ ذکر کے معنی یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ ہمیں اللہ یاد آتا ہے مشکل میں، اس کے علاوہ نہیں۔ آگے پیچھے ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، یاد ہی نہیں ہے۔ کوئی تکلیف ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف آتے ہیں، وہ بھی سب نہیں آتے، کچھ آتے ہیں۔ حالت کیا ہونی چاہیے کہ ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے۔ ایسی جگہوں پہ بیٹھو جہاں اللہ یاد آئے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، ایسے کلام سنو، ایسی باتیں پڑھو جو اللہ تعالیٰ کی یاد تمہارے اندر زیادہ کریں، اور ہم اس کا اہتمام کرتے نہیں۔ سلطان باہو کیا فرما گئے؟ اگر ایک سانس بھی غفلت میں گزرا ہے، کفر میں گزرا ہے۔ وہ کہتے ہیں سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو جو دم غافل سو دم کافر۔ دم کے معنی
सांस के हैं। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मैनू मुर्शिद एहो पढ़ाया हू। मुझे मेरे मुर्शिद ने, राह दिखाने वाले उस्ताद ने यही सिखाया है कि कोई सांस भी भूल में, गफलत में गुजरना नहीं चाहिए। और हमारा तो कोई कोई सांस याद में गुजरता है, बाकी सारे ही गफलत में गुजरते हैं। तो ईमान लाकर अच्छे काम करने हैं और कसरत से अल्लाह को। अब माना क्या हो गया कि वो शख्स जो मोमिन है, अच्छे काम करता है, कसरत से अल्लाह को याद करता है, वो शेर कहे जो ईमान वाला है, अच्छे काम करने वाला है और ज्यादा अल्लाह को याद। इमाम आज़म, मेरे और आपके हनफियों के इमाम सैयदना अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आज उन जैसा कोई आलिम हो सकता है? सोच भी नहीं सकते। वो इतने बड़े आलिम, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। उलमा के साथ बैठ के मसाइल पर होती थी बात, खुद कोई किताब नहीं लिखी, जैसा कि मशहूर है। कुरान करीम की इतनी तिलावत करते थे, इतनी, सिर्फ रमदान में 61 मरतबा कुरान पूरा करते थे। एक दिन में, एक रात में, एक पूरे महीने की तरावी में। बादशाह ने आपको बुलाया, ओहदा देना चाहा, आपने ओहदा कबूल नहीं किया, उसने जेल में डाल दिया, वहीं आपको जहर दिया गया, वफात हो गई आपकी। जेल में आपने 7000 मरतबा कुरान पढ़ा, कसरत से अल्लाह को याद। लोग आते हैं, मौलाना साहब वजीफा बताओ, और कुरान से बड़ा वजीफा कौन सा है? नहीं जी, को खास वजीफा, और सबसे खास वजीफा है कुरान, अल्लाह का कलाम है। मैंने आपको ये बात कितनी मर्तबा सुनाई है। मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मुझे जब अल्लाह से बातें करनी होती है ना, मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बातें करूं। फरमाया मैं नमाज पढ़ता हूं। मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बातें करूं, मैं क्या करता हूं? और जब मैं चाहता हूं अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। हमने कभी इस पर तवज्जो दी? मौत हो गई किसी की तो सुपारा पढ़ लिया मुश्किल से, या रमदान में खोल लिया, कुरान को भूल गए हम। तो सबसे बड़ा वजीफा है कुरान पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, कलेमे पढ़ें, अस्माए हुस्ना पढ़ें, इनसे बड़े वजीफे कोई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कसरत से अल्लाह को याद करना। फारसी के शायर बुजुर्ग कहते हैं, यादे ऊ कुन, यादे ऊ कुन, यादे ऊ। उसको याद करो, उसको याद करो, उसको याद करो। अल्लाह को आप पुकारोगे, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। जवाब आएगा, या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, बोल क्या मांगता है। कोई पुकार के तो देखे, हम पुकारते ही नहीं, याद करते ही नहीं। वो सैफुल मुलूक, जिसको कहते हैं रूमी ये कश्मीर, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने लिखा, वो कहते हैं जिसको मोहब्बत हो जाए ना, जिसके अंदर इश्क समा जाए, उसका काम क्या होता है? वो रोने लग जाता है। वो मिलते हुए भी रोएगा, बिछड़ते हुए भी रोएगा, चलते फिरते रोएगा। क्यों? उसको क्या हो गई है? क्या हो गई है? मोहब्बत हो गई है। तो जब मोहब्बत में किसी की ये हाल होता है, तो जिनको रब से प्यार हो जाए, जिनको अल्लाह से मोहब्बत हो जाए,
وہ کیا کہتے ہیں؟ جنہاں دے دل وچ عشق سمانا، رونا کم اُنا ملدے روندے وچھڑے روندے ٹردے راہ، ہر وقت رو رہے، محبوب کی یاد رلا رہی ہے۔ تو جسے رب سے پیار ہو جائے پھر وہ رب کو یاد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ غافل ہیں، سچی بات ہے۔ مشکل پڑ جائے تو پڑھو جی سوالات یا سلام پڑھو جی، آیت کریمہ پڑھو جی، مشکل آ جائے، ویسے ہم اللہ کو یاد کرتے نہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ شاعر جو ایمان والا ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے، اس کی یہاں پر کیا کر دی گئی؟ ایگزیمشن، اس کو مستثنا کر دیا گیا۔ نعت لکھنا، شرعی مسائل لکھنا، اچھائی لکھنا برا نہیں۔ حضرت حسان دیگر صحابہ حضور کی نعت لکھتے تھے، لا کے سناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے ممبر بچھواتے تھے، وہ اس پہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا اور کافروں کو جواب دینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو واہیات شاعری کرنے والے، جھوٹی کرنے والے، دین کے نبی کے خلاف کرنے والے، یہ ان کے لیے کہہ دیا گیا یہ اپنی سزا کو پہنچیں گے، ان کو سزا ملے گی، ان کو سزا ملے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ذرا آخری یہ آیت کا حصہ دھیان سے سن لیں، پھر اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ سوائے ان کے جو ایمان والے نیک کام کیے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اور اب جانا چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ ابھی پتہ لگ جائے گا کہ ظالم ظلم کرنے والے اس کو کس کروٹ پلٹایا جائے گا، وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ اب یہاں میں نے آپ کے ساتھ جو باتیں کرنی ہے دھیان سے سن لیں۔ پہلی بات، کسی پر ظلم ہو بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ کسی پر ظلم کی تعریف بھی آپ کو سمجھائی۔ کسی پر ظلم ہو تو وہ بدلہ لے سکتا ہے، معاف کرنا چاہے معاف کر دے، بدلہ لینا چاہے بدلہ لے لے، اللہ پہ چھوڑنا چاہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں معاف نہیں کیا جا سکتا، کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، کسی نے آپ کے پیسے مار دیے، آپ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو نہ کریں، گنجائش ہے۔ کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، آپ کی حد تک آپ کی مرضی ہے اس کو جواب دیں یا معاف کر دیں۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، حضور بھی خاموش تھے، حضرت ابو بکر بھی خاموش تھے۔ جب اس نے اپنی زبان زیادہ تیز کر لی، حضرت ابو بکر نے جواب دیا۔ حضور نے فرمایا، اے ابو بکر، جب تک تو خاموش تھا تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اب تو بول پڑا ہے تو وہ فرشتہ خاموش ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی ظلم کرے تو اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت ہی آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے، دیر سے آئے، لیکن ہوتا، ہاں توبہ کر لے، کوئی معافی چاہ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ اور بات۔